بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لڑکی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، میری معلومات کا واحد ذریعہ میرے ڈیڈی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ غیر ملکی بعض معدنیات کی تلاش میں ہماری مدد کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن کچھ سرکاری افسر جو دراصل دوسرے کیمپ کے ایجنٹ ہیں ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ان افسروں کو کچھ دنوں کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے تو کامیابی جلدی ہوگی۔ انہوں نے اس سلسلے میں تم دونوں کے نام لیے تھے۔ کہتی رہو، فریدی بولا، میں پوری طرح متوجہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ دارالحکومت ہی میں رہ کر تم دونوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، لہٰذا تمہیں ان اطراف میں آنے پر مجبور کیا جائے۔ قاسم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میرے ڈیڈی کا خیال تھا کہ اگر کسی طرح قاسم کو الجھا کر ادھر لایا جائے تو تم ضرور تعاقب کرو گے، کیونکہ تم اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر نچلے نہیں بیٹھ سکتے۔ اکثر ایسا ہوا ہے تفریحاً۔ اس نے مجھے تمہاری بہتری کہانیاں سنائی ہیں۔ لڑکی مسکرا کر بولی، بہرحال ہم اسی فکر میں تھے کہ اسے کسی طرح الجھایا جائے کہ ایک دن آرلک چنوں میں اس کی گفتگو سننے کا اتفاق ہوا۔ وہ اپنے ایک ملنے والے سے اپنے باپ کا دکھڑا رو رہا تھا۔ اس سے وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اسے کہیں کوئی ملازمت مل جاتی تو وہ ان جھگڑوں سے بچ جاتا۔ میں نے اور ڈیڈی نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے اسی وقت الجھا لیا جائے، لہٰذا جب وہ کھانا ختم کر کے اٹھا تو ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ ڈیڈی نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ اتنا طاقتور ہے جتنا لمبا چوڑا نظر آتا ہے۔ اس پر اس نے اپنے بہت سے کارنامے بیان کیے تھے۔ میں بھی ڈیڈی کے ساتھ ہی تھی، لہٰذا وہ بڑے اطمینان سے باتیں کر رہا تھا۔ آخر ڈیڈی نے اس سے کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسے ہی طاقتور آدمی کی ضرورت ہے جو بڑے بڑے پتھروں کو ان کی جگہ سے ہٹا سکے۔ ہم نے اسے اپنے کام سے آگاہ کرتے ہوئے معقول رقم کا آفر دیا تھا۔ دفتن فریدی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مڑ کر اوپر دیکھنے لگا۔ اس نے کسی قسم کی بات سنی تھی۔ چٹان کے اوپر سے ایک باسکٹ سرکتی ہوئی نیچے چلی آ رہی تھی اور یہ باسکٹ کسی ڈور سے بندھی ہوئی تھی۔ فریدی نے پیچھے ہٹ کر اسے ہاتھوں پر روکا اور اسے ڈور سے الگ کر کے ایک طرف کھڑے ہوئی لڑکی سے کہا، لو، ناشتہ آ گیا۔ ڈور پھر اوپر کھینچ لی گئی۔ باسکٹ میں سینڈوچز تھے اور کافی کا تھرمس۔ لڑکی متحیرانہ انداز میں اسے گھورتی رہی، چلو کھاؤ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ کھاؤ بھائی، اور کیا کرو گی؟ خود اس نے بھی ایک سینڈوچ اٹھایا تھا اور کھانے لگا تھا۔ لڑکی بھی کھا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے آثار پہلے سے بھی زیادہ واضح نظر آنے لگے تھے۔ فریدی اب بھی عمارت کی طرف نگراں تھا۔ تم بھی تو کافی پیو، اس نے کچھ دیر بعد لڑکی کو کہتے سنا۔ ہاں پی لوں گا۔ کیا تم پی چکی؟ میں پی چکی، بہت بہت شکریہ۔ اب تم جا سکتی ہو۔ کیا مطلب؟ بس میں اتنا ہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تم لوگوں کی کیا پوزیشن ہے۔ جانے کے بالکل مطلب یہ کہ چلی ہی جاؤں؟ ہاں، خدشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارے ڈیڈی کو سچ مچ ختم نہ کر دیں۔ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر قاسم کو غزن پہنچا تو میں ایک بہت بھیانک موت دوں گا، اور ان غیر ملکیوں سے کہہ دینا کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، لڑکی تھوڑی دیر بعد بولی۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ اگر اب میں اس طرح چلی جاؤں تو یقیناً وہ ہمارے خلاف شبہات میں پڑ جائیں گے۔ ذہین بھی ہو۔ فریدی مسکرایا، لیکن یقین کرو کہ ہم نے یہ سب کچھ حب الوطنی ہی کے تحت کیا ہے۔ مجھے یقین ہے ممکن ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ اب میں سوچتی ہوں کہ یقیناً وہ غلط فہمی ہی ہو سکتی ہے۔ اگر تم نے ملک سے غداری کی ہوتی تو تنہا ہوتے، اپنے ساتھ کچھ اور ماتحتوں کو بھی رکھنے کی جرات نہ کر سکتے۔ خیر، شکر ہے تم خود دلیل بھی لے آئیں۔ میں کسی طرح بھی تمہاری یہ عادت برداشت نہ کر سکتا۔ خیر، اب یہ بتاؤ، کبھی یہ ہیلی کاپٹر دن میں بھی اس طرف آیا ہے؟ کبھی نہیں، ہمیشہ رات میں ہی آتا ہے، اور ہم رات ایک مخصوص وقت پر عمارت کی کھڑکیاں روشن رکھتے ہیں، اسے آنا ہو یا نہ آنا ہو۔
یہ ہیلی کاپٹر چوری سے ملک میں لایا گیا ہے، اس کے ہیلی کاپٹر کا وجود کاغذات میں نہیں ہے۔ میں تو یہی جانتی ہوں کہ وہ اپنی ٹیکنیکل ضروریات کا سارا سامان ساتھ لائے ہوتے ہیں، وہ سارا جدید ترین سامان ہے۔ خیر ختم کرو، مجھے تمہارے ڈیڈی سے متعلق تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ لڑکی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، تم نے مجھ سے عمارت میں تہہ خانے کے متعلق سوال کیا تھا۔ فریدی نے سر کو اثباتی جنبش دی اور بغور اسے دیکھتا رہا۔ عمارت میں تہہ خانہ موجود ہے اور مجھے اس کا علم پرسوں رات کو ہوا۔ وہ اپنے کسی بے ہوش ساتھی کو لائے ہوئے تھے جسے کچھ دیر تہہ خانے میں رکھا گیا تھا۔ بے ہوش ساتھی؟ کیا وہ کوئی غیر ملکی تھا؟ نہیں، وہ مقامی ہی تھا، لڑکی نے کہا، اور پھر فریدی کے استفسار پر اس نے اس کا جو حدود اربع بتایا وہ واجد ہی کا ہو سکتا تھا۔ وہ بے ہوش آدمی اب کہاں ہے؟ رات گئے ہیلی کاپٹر آیا تھا اور وہ اسے وہاں سے لے گئے تھے۔ کہاں لے گئے تھے؟ مجھے اس کا علم نہیں، پوری ایمانداری سے کہہ رہی ہوں۔ فریدی خاموش ہو گیا۔ تمہیں اس عمارت میں واپس جانا ہی چاہیے، لیکن اس طرح جاؤ گی جیسے مجھے دھوکہ دے کر نکل بھاگی ہو۔ تمہارے عقب میں فائر بھی کروں گا، لیکن تم خائف نہ ہونا۔ نہیں، تمہارے ڈیڈی کی بھلائی اسی میں ہے، لیکن تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ رافعہ عبدالی، میرے ڈیڈی کا نام شاید تم نے سنا ہو، وہ ایسے غیر معروف آدمی نہیں ہیں۔ پروفیسر عبدالی، حارث عبدالی۔ اوہو، سابق صدر شعبہ اراضیات۔ ہاں وہی، وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، یونیورسٹی کی بڑی ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شعبہ اراضیات کی طرف سے ہر سال جو سیمینار ہوتا ہے وہ انہی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تم تو پوری واقفیت رکھتے ہو، اور اب میں واقعی متحیر ہوں کہ اس پائے کا آدمی اس کے دام میں کیسے آ گیا۔ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ حالات بدتر نہ ہوں تو میرے مشورے پر عمل کرو اور دیکھو قاسم کو یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ میں نے اپنے متعلق تم سے کس قسم کی گفتگو کی ہے۔ بہت اچھا، مگر مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ فریدی نے پھر عمارت کی طرف دیکھا، وہاں پہلے ہی کسی ویرانی نظر آئی۔ لڑکی اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جب وہ ڈھلان سے اتر کر عمارت والی چٹان پر چڑھ رہی تھی، فریدی نے اپنے ساتھیوں کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے مطلع کیا کہ وہ فائروں کی آواز سن کر اپنی کمین گاہوں سے نہ نکلیں، اور پھر جب وہ اوپر پہنچ کر عمارت کی طرف دوڑنے لگی تو فریدی نے پے در پے کئی فائر کیے۔ ایک بار تو اس نے لڑکی کو گرتے بھی دیکھا۔ وہ دوبارہ اٹھی اور دوڑتی ہوئی عمارت کے اگلے حصے کی طرف چلی گئی۔ حمید زیادہ دیر تک نہیں سو سکا تھا۔ ریما نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بھنا کر اٹھ بیٹھا۔ تمہاری ناک سیدھی ہو گئی ہے، اسے فوراً ٹیڑھا کر لو۔ ابھی میں نے محسوس کیا ہے جیسے کوئی کفل کے سوراخ سے جھانک رہا ہو۔ حمید نے تکیے کے نیچے سے اسپرنگ نکال کر نتنمے فٹ کر لیے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس صورت میں تم کس دیوتا سے مشابہ نظر آتے ہو، وہ شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یم دوت نظر آتا ہوں، دیوتا نہیں۔ اب مجھے سونے دو ورنہ روح قبض کر لوں گا۔ میں نے سنا تھا کہ تم بہت زندہ دل آدمی ہو نیند پوری کر لینے کے بعد۔ میں تو اب نہیں سونے دوں گی، ذرا سنجیدگی اختیار کرو، بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اچھا میں سنجیدہ ہوں، کرو باتیں۔ میں خود ہی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے سامان خرید لاتی ہوں۔ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تمہاری جیب سے پرس نکال لیا تھا۔ خوب۔ حمید اسے تیکھی نظروں سے دیکھتا ہوا پھر بولا، تم نے مجھ سے سنجیدہ ہو جانے کو کہا تھا۔ ہاں میں ایک دشواری میں پڑ گئی ہوں، کہو جلدی سے، میں ابھی اور سونا چاہتا ہوں۔ ہم نے رینجر سے بچنے کے لیے میک اپ کیا تھا، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہیں میرے آدمی مجھ سے ہی بدگمان نہ ہو جائیں۔ یہاں کون ہے تمہارا آدمی؟ وہی لوگ جنہیں تم نے شبہ کی نظر سے دیکھا تھا۔ وہ لہیم شہیم عورت؟ کئی لوگ ہیں، میں صرف اس عورت کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ وہ پارٹی کی لیڈر معلوم ہوتی تھی، اس نے کاؤنٹر کلرک سے بھی گفتگو کی تھی۔ بس وہ ایک عورت ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس کی نظر سے بچا کر ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس میک اپ میں پہچانی جاؤں۔ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ بعض اوقات تمہاری باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ پتہ ہے کہ تم مجھے اپنے طور پر گھیر رہی ہو، لہٰذا اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر سکتی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر ریما پلیز، جو کچھ کہنا چاہتی ہو جلدی سے کہہ ڈالو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں خود ہی تمہارے دام میں آ گئی ہوں۔ وہ لوگ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں۔ چلو سوچا انہوں نے تو پھر وہ خود مجھ پر کڑی نظر رکھیں گے اور میں کچھ نہ کر سکوں گی۔ میرے سینے میں ان کے خلاف نفرت کا لاوا ابل رہا ہے۔ انہوں نے میرے اپاہج باپ کو بڑی بے دردی سے مارا۔ اپاہج باپ کو؟
یقین کرو وہ پیروں سے معذور تھا، جان بچانے کے لیے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر اس سے قصور کیا ہوا تھا؟ وہ جوانی میں اس تنظیم کا ایک سرگرم کارکن تھا۔ ایک حادثے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ٹانگیں مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کسی مرحلے پر ان کا راز ظاہر نہ کر دے، ویسے بھی وہ ان کے لیے بیکار ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اسے مار ڈالا، بالکل اسی طرح جیسے ریس کے گھوڑے کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، جیسے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ افسوس ہوا سن کر، حمید بھررائی ہوئی آواز میں بولا، فکر نہ کرو، بس اٹھ چلو، میں نہیں چاہتی کہ کرنل فریدی کی گرفتاری کا سبب تم بنو۔ حمید نے اس کے مشورے پر عمل کرنے میں ہی وقتی مصلحت دیکھی اور سفر جاری رکھنے پر تیار ہو گیا۔ ریما غسل خانے میں لباس تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ کاؤنٹر پر انہوں نے موٹیل کے واجبات ادا کیے، باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ حمید کے پیروں کے قریب کسی چھوٹی سی وزنی چیز نے گر کر آواز پیدا کی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا، لیکن ریما نے اس سے پہلے ہی جھک کر اسے اٹھا لیا۔ یہ پیتل کا چھوٹا سا مستطیل ٹکڑا تھا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، پھر پلٹ چلو موٹل کی طرف، ہم کچھ دیر ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کافی پئیں گے۔ پھر اونچی آواز میں بولی، چلنے سے پہلے ہم ایک کپ کافی نہ پی لیں؟ یہ کیا ہے؟ حمید نے بھی اونچی آواز میں کہتے ہوئے پیتل کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پتہ نہیں، ریما کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ وہ پھر عمارت کی طرف مڑ گئی۔ حمید سوٹ کیس جھلاتا ہوا اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ کاؤنٹر کلرک سے کافی کے لیے کہہ کر وہ ایک میز کے گرد جا بیٹھے۔ ریما آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، انہوں نے ہمیں پہچان لیا ہے۔ اس پیتل کے ٹکڑے کا مطلب ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے سفر ملتوی کر دوں۔ حمید نے کہا لگایا، اس طرح ہنستا رہا جیسے ریما نے کوئی خوبصورت سا لطیفہ سنایا ہو، اور ساتھ ہی ریما بھی ہنسنے لگی تھی۔ پھر اس نے کہا، بھلا کے اداکار ہو، اسی کی روٹی کھاتا ہوں۔ حمید آہستہ سے بولا۔ اس پر ریما نے بھی اسی طرح کہا لگایا تھا جیسے حمید نے کوئی بڑی دلچسپ بات کی ہو، تم اگر 50 سال کے ہوتے تو میں تم سے شادی کی درخواست کرتی، میں 70 سال کے میک اپ پر بھی قادر ہوں۔ آخر تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ اب سوچ رہا ہوں۔ اتنے میں کافی آ گئی، لیکن ان لوگوں میں سے کوئی بھی دکھائی نہ دیا جن پر اسے ریما کے ہونے کا شبہ ہوا تھا، ساتھی ہونے کا شبہ ہوا تھا۔ آخر وہ تمہیں کیوں باز رکھنا چاہتے ہیں سفر سے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے تو ہر حال میں آدھے گھنٹے تک یہاں بیٹھنا ہے۔ بیٹھو، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا اور پیالیوں میں شکر ڈالنے لگا۔